بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ماہ رجب کی فضیلت کے بارے۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے، اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ اس مہینے کے 4 اور نام بھی ہیں، اور وہ بھی اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، الاسم۔ ماہ رجب کو اس نام کے ظہور سے بھی پہلے سے حرمت والے مہینے کا درجہ حاصل ہے۔ اس مہینے میں جنگیں رک جایا کرتی تھیں، اس لیے اسے الاسم کہتے ہیں کہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی۔ نمبر 2، الاسب۔ اس کو الاسب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نمبر 3، شہر رجم۔ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں۔ نمبر 4، مطہر۔ رجب کا ایک نام مطہر ہے، یعنی پاک کرنے والا۔ رجب کو پاک کرنے والا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روزے داروں کے گناہوں اور تمام برائیوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اس ماہ میں دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں بزرگان دین فرماتے ہیں، رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم، با۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، با سے مراد برد یعنی احسان و بھلائی۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ رجب ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کے نظام کو پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم حرمت والے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، تو ان مہینوں میں قتال نہ حق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کے گروہوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینے کا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم تو مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب وہ دن ہے جس کا قبیلہ مضر کے لوگ بڑا احترام کرتے ہیں، اور یہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں روایت ہے کہ عثمان بن حکیم انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے رجب کے مہینے میں ہی حضرت سعید بن جبیر سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس کو یہ بیان کرتے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزے رکھتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے چھوڑتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ طبرانی میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے علاوہ کسی ماہ کے روزے پورے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے۔ طبرانی میں روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے رمضان میں بھی برکت عطا فرما۔ آپ فرمایا کرتے، جمعہ کی رات قابل احترام ہے اور اس کا دن منور ہوتا ہے۔
तिबरानी और बहकी में रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब माह रजब का आगाज होता है तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, ऐ अल्लाह हमें रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद होता है, रजब अल्लाह ताला का महीना है और शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का एक रोजा रखे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे इस नहर से सैराब करेगा। रजब मुरज्जब बीज बोने का, शोबान मुअज़्ज़म आब पाशी यानी पानी देने का और रमज़ान मुबारक फसल काटने का महीना है। लिहाजा जो रजब मुरज्जब में इबादत का बीज बोएगा और शोबान मुअज़्ज़म में आंसू से सैराब करेगा तो वो रमज़ान मुबारक में फसल रहमत से मुस्तफीद होगा। मजीद ये कि रजब मुरज्जब जिस्म को, शोबान मुअज़्ज़म दिल को, रमज़ान मुबारक रूह को पाक करता है। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान की फजीलत तमाम किताबों पर है, और तमाम महीनों पर शोबान की फजीलत ऐसी है जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बाकी तमाम अंबिया कराम पर है, और तमाम महीनों पर रमज़ान की फजीलत ऐसी है जैसे अल्लाह ताला की फजीलत तमाम मखलूक़ात पर है। रजब तौबा का महीना है, शोबान मेहनत का, रमज़ान तकर्रब का महीना है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 रातें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। माह रजब की पहली रात, माह शोबान की वस्त की रात, जुम्मे की रात, ईद उल फितर की रात और कुर्बानी की रात। नादरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।